أمير المؤمنين وياسر الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله ناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة ونعمة السابغة والنقمة على الفجار سيد المتقين الأخيار علي أبو الأئمة الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق في زيارة أبي الفضل العباس لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. صلوات باواز بلد. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جزاکم اللہ خیر الجزاء. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. عزیزان محترم، برادران عزیز، ارباب سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، آپ خوش نصیب ہیں کہ عرض کربلا پر ہیں اور ذکر کربلا ہے، ذکر اہل کربلا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی. نہ جانے دنیا بھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کروڑوں اربوں، جو اس ایسے لمحات کے لیے تڑپتے ہیں کہ کربلا میں گزارے. عزیزان محترم، مسلسل ذکر امام حسین کا سلسلہ جاری و ساری، مسلسل تذکرہ اہل بیت ہو رہا ہے اور یہ مرحلہ طے کرتے ہوئے آج پانچویں مرحلے میں داخل ہوا. عزیزان محترم، خدا کے محبوب ترین بندوں کا تذکرہ ہو رہا، خدا کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ ہو رہا کہ جو مصطفیٰ ہیں، جو مجتبیٰ ہیں، جو مرتضیٰ ہیں، کہ جنہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ بندوں نے نہیں بلکہ اللہ نے بنایا. واہ 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 واہ. ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کا تذکرہ خداوند کریم خود اور فرشتے آسمانوں پر کر رہے ہیں اور ہم زمین پر. ان کا تذکرہ ہو رہا. عزیزان محترم، میں کوئی بڑا خطیب نہیں، بڑا ذاکر نہیں، بڑا مفکر نہیں، بڑا عالم نہیں. میں تو ان کے در کا فقیر ہوں اور ان کے در کا فقیر ہوں. عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے در کی خاک میرے سر کا تاج، ان کے در کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کے در پر آنے والے ہر ایک زائر کی جوتیوں پر لگی ہوئی خاک کے ذروں پر میرے ماں باپ قربان. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے در کی فقیری میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی امیری میں نہیں ہے. واہ واہ، بے شک بے شک. جو مزہ ان کے در کی فقیری میں ہے وہ دنیا کی کسی امیری میں نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو، جس قول کو، جس جملے کو اپنا موضوع قرار دیا وہ زیارت مولا عباس کا ایک جملہ، جس میں ہمارے چھٹے سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تھوڑا قریب آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں زیارت ابی الفضل العباس میں، لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، کہ لعنت ہو اس پر خدا کی کہ جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا، جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا، جو عباس کے حق سے غافل رہا اس پر خدا کی لعنت. اور اس پر لعنت ہے کہ جس نے عباس کی بے حرمتی کی، جس نے عباس کی عظمت و فضیلت اور رفعت اور منصب اور عہدے سے اس کو گھٹایا، حضرت ابو الفضل عباس، اس پر خدا کی لعنت. یہ امام فرما رہے ہیں یہ کلمات، یہ جملے زبان امام سے، لسان اللہ سے صادر ہوئے ہیں، لسان انسان سے نہیں، لسان اللہ سے صادر ہوئے. تو یعنی یقیناً کوئی تو حق ہے حضرت عباس کا ہماری گردنوں پر کہ جسے اگر ہم نے نہ پہچانا تو لعنت کے مستحق ہوں گے. 3 لعنتیں زیارت ابی الفضل عباس میں آئی ہیں. 2 لعنتوں کا تعلق، آپ پڑھتے ہیں مولا عباس کے حرم میں یہ لعنتیں، کبھی جائیں تو غور کیجئے گا. 3 لعنتوں کا ذکر ہوا ہے. 2 لعنتوں کا تعلق زمانے گزشتہ واقع کربلا سے اور 1 لعنت کا تعلق آنے والے ہر مستقبل کے لیے اور اس حال کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے. کیا فرمایا امام نے؟ لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، کہ اس پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا، اور اس پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے عباس کی بے حرمتی کی. یہ ہم سے خطاب ہے. اگر ہم نے عباس کے حق کو نہ پہچانا تو خدا کی لعنت کے مستحق ہوں گے. یعنی یقیناً کوئی تو حق ہے جو عباس کا ہماری گردنوں پر ہے، اگر نہ پہچانا تو لعنت کے مستحق ہوں گے. وہ حق کیا ہے؟ وہ ہے معرفت عباس. وہ ہے معرفت عباس. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں لیکن بولیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، بولیے، چاہے یہاں آ کر بولیے چاہے وہاں بیٹھ کر بولیے، لیکن بولیے، چاہے سن کر بولیے چاہے سنا کر بولیے، لیکن بولیے تاکہ بات پہنچتی رہے. کیا فرمایا کہ اس پر خدا کی لعنت جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا.
وہ حق کیا ہے؟ وہ ہے معرفت عباس، وہ ہے معرفت عباس۔ آج یہ حقیر اور چھوٹا انسان جو کہ بولنا سی سے نہیں جانتا، مجھ سے بڑے بہتر اور جان بیٹھے ہیں یہاں پر جو مجھ سے بہتر خطابت کرنا جانتے ہیں، کوشش کرے گا کہ عباس کون ہے، عباس کی ذات کیا ہے، عباس کی عظمت کیا ہے، عباس کی فضیلت کیا ہے، عباس کہتے کس کو ہے، عباس ہے کون، عباس کی شخصیت کیا ہے، عباس کی رفت کیا ہے، عباس کی عظمت کیا ہے، آخر عباس ہے کون۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار حضرت ابوالفضل عباس کے القاب حسنہ میں سے ایک لقب ہے باب الحسین۔ کیا لقب ہے؟ باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ۔ تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو دروازہ ہے ایسا ہی دروازہ ہے جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں محلوں میں لگے ہوئے، قصور میں لگے ہوئے، بڑی بڑی حویلیوں میں لگے ہوئے، بڑے بڑے گھروں میں لگے ہوئے، یا کوئی خاص بات ہے اس دروازے کی؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں باب الحسین سے، سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں، پہلے اس بات کو یہاں پر روک تو آپ فقط اتنا یاد رکھیں گے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے القاب حسنہ میں سے ایک لقب ہے باب الحسین۔ یہ باب الحسین کیا ہے؟ آئیے اس بات کو یہاں پر روک کر میں آپ کو قرآن کی عمیق وادیوں میں سے تھوڑا سا مختصر سا سفر کراتا چلوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ تاکہ بات آپ تک واضح ہو جائے کون ہے عباس۔ آئیے قرآن کی عمیق وادیوں میں سے تھوڑا سا مختصر سے سفر کرتے چلیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، قرآن نے عجیب کام یہ کیا کہ کسی کی سوانح حیات کو ترتیباً بیان نہیں کیا، بلکہ ذہن بشری کو سوانح حیات کی طرف متوجہ ضرور کیا، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا، آپ بولیے گا، اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کبھی آدم کا ذکر چھیڑ دیا، کبھی ادریس کا ذکر چھیڑ دیا، کبھی نوح کا ذکر چھیڑ دیا، کبھی ہود کا، کبھی صالح کا، کبھی ابراہیم کا، کبھی اسماعیل کا، کبھی اسحاق کا، کبھی یعقوب کا، کبھی یوسف کا، کبھی یونس کا، کبھی سلیمان کا، کبھی ہارون کا، کبھی موسیٰ کا، کبھی عیسیٰ کا، کبھی سلیمان کا، کبھی زکریا کا، کبھی یحییٰ کا، تو کبھی ذوالکفل کا بیان کیا، اور قرآن کہیں سے اجمالاً گزر گیا اور کہیں پر ٹھہر کر اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی، کہیں پر ٹھہر کر اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ اور جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ ہے اور ان کی قوم کا ذکر۔ تو عزیزان محترم، قرآن کا مطالعہ کرنے سے محسوس یہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید انبیاء کی سوانح حیات کے صرف ان پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے کہ جن میں ذہنی، علمی، ادبی، اخلاقی، مذہبی یا علمی استفادہ ہوتا ہو، علمی فائدہ ہوتا ہو۔ اور اور زیادہ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ قرآن انبیاء کی سوانح حیات کا ترتیب سے تو ذکر نہیں کرتا، لیکن جتنے خوبصورت انداز سے، جتنے بہترین انداز سے، جتنے احسن و اکمل و اجمل و انداز سے قرآن نے انبیاء کی سوانح حیات کو محفوظ کیا، اس طرح سے کوئی اور کر نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی اور کر نہیں سکا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قرآن اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ ولی ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ قائد ہیں، وہ قائد ہے، وہ امام ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، وہ صاحب رسالت ہیں، وہ صاحب نبوت ہے۔ وہ اس لیے اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے کہ وہ لائق اتباع ہیں۔ لیکن میں کیا کروں ان منزلوں کا کہ جن میں قرآن مجید کچھ ایسی ہستیوں کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ جو نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صاحب کتاب، نہ صاحب شریعت، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبیوں کے، اپنے زمانے کے انبیاء کی موجودگی میں یہ لوگ اچھے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے نبیوں کی موجودگی میں اچھے ہیں۔ بھائی بات سمجھ نہیں آئی؟ نبی موجود ہے، ہادی موجود ہے، رہبر موجود ہے، قائد موجود ہے، ولی موجود ہے، صاحب شریعت موجود ہے، صاحب کتاب موجود ہے، لیکن قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اچھے ہیں، یہ اپنے زمانے کے اچھے ہیں۔ بھائی ہادی صاحب شریعت موجود ہے، صاحب کتاب موجود ہے، اس کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کسی غیر کو، کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اچھے تھے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت لقمان۔ کون ہے حضرت لقمان؟ حضرت لقمان نبی نہیں ہے، حضرت لقمان ولی نہیں ہے، حضرت لقمان ہادی نہیں ہے، حضرت لقمان رسالت نہیں آئی ان پر، حضرت لقمان کو کتاب نہیں دی گئی، حضرت لقمان پر رسالت نہیں اتری۔ کون ہے؟ لیکن جناب لقمان جو ہے صفات بشری کا مرقع ہے، صفات بشری کا پیکر ہے۔
اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ کہہ کر قرآن آگے بڑھ جاتا ہے کہ لقد آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. عزیزان محترم اگر آپ توجہ دیں تو حکمت کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی لیول نہیں ہے، لیکن حضرت لقمان نے اپنے زمانے کے نبیوں کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں اپنی ایک شناخت بنا لی، اپنی ایک امیج بنا لی، اپنی ایک شخصیت بنا لی. بھائی ایک طرف تمام انبیاء موجود اور ایک طرف جناب لقمان موجود، جو نہ نبی نہ ولی نہ رسول نہ صاحب شریعت نہ صاحب کتاب نہ صاحب نبوت، لیکن اپنی ایک ایسی شناخت پیدا کر لی تو خداوند کریم نے قرآن میں پورا سورہ لقمان اتار دیا. توجہ، پورا سورہ لقمان اتار دیا. اور سورہ لقمان اتار دیا، صلوات پڑھیں آپ آواز سے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایک باواز بلند تک صلوات پڑھیں. بھائی لقمان نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، وصی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے زمانے کے اچھے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی. تو حکمت کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی پوسٹ نہیں، کوئی لیول نہیں. اور کیا ہے لقمان کی شناخت پہچان کیا ہے؟ کہ ہم نے انہیں حکمت دی، حکیم ہے. یہ کہہ کر قرآن آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت دی. ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم جو لقمان کو حکمت ملی، تو جب حکمت دی تو خداوند کریم نے حکمت دے کر آزمایا، اور آزمایا اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ ملک کو بھیجا، اور ملک کو بھیجنے کے بعد کہا کہ جا لقمان کے پاس اور کہہ کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. لقمان کے پاس فرشتہ آیا، ملک آیا اور آ کر کہتا ہے کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. لقمان نے بھی کہا کہ میرے رب کو میرا سلام کہنا. آپ نے توجہ ہی نہیں دی. نبی نہیں ہے، ملک آ رہا ہے. وصی نہیں ہے، ملک آ رہا ہے. رسول نہیں ہے، ملک آ رہا ہے. صاحب شریعت نہیں ہے، ملک آ رہا ہے. صاحب کتاب نہیں ہے، ملک آ رہا ہے. ارے بھائی ملک آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے؟ ملک آ رہا ہے اللہ کا سلام لے کر. ملک آ رہا ہے اللہ کا سلام لے کر. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بلند کیا، خود کو اتنا بہتر بنایا، اتنا احسن بنایا، اتنا اجمل بنایا کہ اللہ کے ملک اس کے دربار میں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ کا سلام لاتے ہیں. اللہ کا سلام لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کا سلام، تم پر اللہ کا سلام. ابھی بات واضح نہیں ہوئی. اب عزیزان محترم فرشتہ کتنا ہی عزت دار کیوں نہ ہو، فرشتہ بہت عزتوں کا حامل صحیح، بہت صاحب وقار، بہت صاحب عزت صحیح، لیکن دروازے لقمان پر خود کو جھکا دیا اور لقمان کو بڑا بنا دیا. لقمان کو بڑا بنا دیا. لقمان کوئی نبی نہیں ہے، لقمان کو بڑا بنا دیا. اور ابھی بات واضح نہیں، اور واضح کرتا چلوں. جناب ملا واعظ کاشفی اصفہان کے شہر سبزوار میں اور ایران کے شہر سبزوار میں ایک تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضرت رسول خدا پر ان کی زندگی میں 12,000 مرتبہ نازل ہوئے. کیا فرمایا؟ 12,000 مرتبہ نازل ہوئے. تو مجمع میں ایسے ہی بیٹھا تھا ایک بزرگ، اسے کو تھام کر لہجے غریب میں بولا کہ ہمیں کیا بتاتے ہو کہ جبرائیل 12,000 مرتبہ رسول کے اوپر آئے، تم یہ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے. تم یہ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئے. تو جناب ملا واعظ کاشف نے جیسے ہی سنا حیران ہو کر خاموشی اختیار کر گئے. اب مجمع شیعان حیدر کرار کا تو کرے تو کیا کریں، تو ذہن کو دوڑانا شروع کیا. پڑھ کر حدیث رسول نے دامن کو تھاما اور فرمایا کہ سن انا مدینۃ العلم وعلی بابها. رسول نے فرمایا کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. بس جو بھی مجھ تک جانا چاہتا ہے پہلے دروازے سے ہو کر آئے گا. تو سن ملائکہ 12,000 مرتبہ نبی کے پاس آیا، 24,000 مرتبہ علی کے پاس، 24,000 مرتبہ علی کے پاس. توجہ فرمائی آپ نے. اگر بات سب تک پہنچ رہی ہے تو سب بولے تو مزہ آئے. صلوات بآواز بلند. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ. بھائی لقمان نبی نہیں، ولی نہیں، وصی نہیں، لیکن ملک آیا سلام لے کر.
12,000 مرتبہ نبی کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ کس کے پاس آئے؟ علی کے پاس آئے، علی کے پاس آئے، اور علی کے پاس آ کر ان کے پاس بھی سلام کی کہ بھائی ولی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، بڑا وقار ہے، بڑی ہستی ہے، بڑے لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، فیصلہ یہ ہوا، لگتا ہے شاید ڈاؤن ہو گیا، صلوات بآواز بلند۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ عزیزان محترم، پتہ یہ لگا، معلوم یہ ہوا، عقل انسانی نے فیصلہ یہ کیا، عقل انسانی نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر رسول تک جانا چاہو تو علی تک آنا ہوگا۔ درے علی پر جب تک سر کو خم نہیں کرو گے رسول تک نہیں جا سکتے۔ اگر رسول تک جانا چاہو تو پہلے علی تک آنا ہوگا۔ تو رسول بڑی ہستی صحیح، بہت عظیم ہستی ہے رسول، بہت عظیم بارگاہ ہے رسول کی، بہت عظیم ہستی ہے رسول۔ تو لیکن عزیزان محترم، جتنا بڑا دروازہ، جتنا بڑا دربار، اتنا بڑا دروازہ ہونا چاہیے۔ باواز بلند کر صلوات پڑھے۔ رسول بہت بڑی ہستی صحیح، بہت بڑی لیول کے، بہت بڑی اسٹیج کے رسول، بڑی ہستی صحیح، لیکن اگر رسول تک جانا چاہو تو علی تک آنا ہوگا، علی تک آنا ہوگا۔ اب حسین ہے مصباح الہدا و سفینہ نجات، ان الحسین مصباح الہدا و سفینہ نجات۔ کون ہے حسین؟ سفینہ نجات حسین، اور کشتی ایسی ویسی کشتی نہیں ہے، اسرا و اوسا، سب سے وسیع و عریض، سب سے تیز نجات عطا کرنے والی کون ہے؟ حسین، سفینہ نجات حسین، ہدایت کا چراغ حسین، جان حسین، جان رسول حسین، خون بطول حسین، سار اللہ حسین، سر اللہ حسین، باب اللہ حسین، نور اللہ حسین، وجہ اللہ حسین۔ ارے جب اتنی اعلیٰ صفات ذات ہے حسین کی، جب اتنی عظیم بارگاہ ہے حسین کی، تو جتنا بڑا دروازہ جتنا بڑا دربار اتنا بڑا دروازہ، جتنی عظیم ہستی نبی کی اتنا بڑا دروازہ علی، تو جتنی بڑی بارگاہ نبی کی اتنا عظیم دروازہ علی۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، یہ جو روزانہ، یہ ہر روز، ہر دن، ہر صبح و شام مرقد حسین پر، روزہ حسین پر، روزہ حسین پر، قبر حسین پر، 1,00,000 قبر حسین پر روزانہ اپنے آقا کو سلام کرنے کے لیے 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ پہلے باب الحسین یعنی عباس، بھائی ان کی مجبوری یہ ہے کہ پہلے باب الحسین یعنی عباس کے پاس جائیں، پہلے عباس سے اجازت لیں، اس کے پاس بارگاہ عظیم، بارگاہ حسین میں جائیں، اس کے بعد بارگاہ عظیم، بارگاہ حسین میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازت عباس سے ملے گی، کسی اور سے نہیں ملے گی۔ اس لیے بعض ادعیات میں ملتا ہے اللہم ادخلنا فی الجنہ من باب الحسین، اے میرے معبود ہمیں جنت میں داخل کرنا باب حسین سے۔ یہ ہے دروازہ باب حسین، یہ ہے جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، باب الحسین۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین عام ذات نہیں ہے، حسین تو وہ ہے جسے اللہ نے آئمہ نے نہ دہرایا، آئمہ کی ذات، آئمہ کی تعداد میں نہیں دہرایا، اس میں حسین، نام حسین، وہ ہے حسین، وہ ہے حسین۔ صلوات پڑھے بابا سے تو عزیزان محترم، رسول کی اس حدیث نے انا مدینۃ العلم علی بابها، اور عباس کے اس لقب نے باب الحسین، علی رسول کی اس حدیث نے اور عباس کے اس لقب نے، رسول کی اس حدیث نے اور عباس کے اس لقب نے پوری دنیا کو بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ اگر رسول تک جانا چاہو تو علی تک آؤ، اور اگر حسین تک جانا چاہو تو عباس تک آؤ، اس لیے کہ اجازت عباس سے ملے گی۔ اور عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کی سب سے بڑی فضیلت، جس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں۔ بھائی آپ اٹھ کے کوئی اشکال کر سکتا ہے کیسے بھائی حسن و حسین بھی تو علی کے بیٹے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی فضیلت جناب عباس کی یہ ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، تو میں یہ بات مان لیتا، تو ان کو بتاتا چلو، میں یہ بات مان لیتا کہ حسن و حسین علی کے بیٹے ہیں، اگر رسول مباہلے میں اپنا نہ بتاتے، اگر رسول مباہلے میں اپنا نہ بتاتے تو میں مان لیتا۔ اور کیا فضیلت ہے میرے آقا میرے مولا حضرت ابوالفضل عباس کی؟ تو سنیے میرے آقا میرے ابوالفضل عباس کی فضیلت کو سنیے کہ علی نے زندگی بھر اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا،
ہر فضیلت، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر منصب، ہر عہدہ، ہر کمال، ہر جمال علی کو اللہ کے بنا سوال کے ملا۔ جو آخری فرد بیٹھا ہے بولیے گا ضرور، دیکھیے گا تاکہ پتہ لگے بات پہنچ رہی ہے۔ علی نے اللہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ ہر فضیلت، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر منصب، ہر عہدہ، ہر کمال، ہر جمال علی کو اللہ سے بنا سوال کے ملا۔ اسی طرح سے زہرا نے اللہ سے کبھی کچھ سوال نہ کیا۔ ہر فضیلت، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر کمال، ہر جمال اللہ سے بنا کسی سوال کے ملا۔ تو سنیے آپ کی ذوق سماعت کے لیے جملہ سنیے کہ علی اور رسول نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہ مانگا، صرف دو چیزیں مانگی، یا تو عزادار مانگا ہے یا علمدار۔ محترم اللہ سے کچھ نہیں مانگا زہرا و علی نے۔ زہرا نے عزادار مانگا، علی نے علمدار مانگا۔ پوری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ کیسے ملا علی کو عباس؟ سنیے کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ وہ علی جو یتیموں کو کھلاتا رہا، مسکینوں کو پالتا رہا، غریبوں کو کھلاتا رہا، بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلاتا رہا، مسکینوں کو پالتا رہا۔ یعنی وہ علی، میری طرف دیکھے گا جتنے بھی بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھے گا، اس لیے کہ جملہ دیکھنے والا ہے اور مجھے دکھانا ہے آپ کو۔ سنیے کہ وہ علی کہ جس علی کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا، دیتا رہا، کھلاتا رہا، بانٹتا رہا، دیتا رہا، کھلاتا رہا، بانٹتا رہا، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو دیتا رہا، کھلاتا رہا، بانٹتا رہا۔ وہ علی کہ جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب اس نے ایسے کیا تو عباس، جب اس نے ایسے کیا تو عباس ملا، جب اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو عباس ملا۔ وہ ہے، یہ ہے عباس، یہ ہے عباس ابن علی کہ جب علی نے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے خدا کی بارگاہ میں، تب عباس ملا ہے۔ کس لیے مانگا؟ کس لیے مانگا عباس کو؟ کہ کل کربلا میں اپنے بھائی حسین کے چہرے کے غموں کو دور کر سکے۔